معلوم کرنے کا طریقہ بھی ایک ہی ہے ہمارے پاس. سیدھے سیدھے ہم سے پوچھ لو حضرت صاحب کیا پسند ہے, دعوت دے رہا ہوں کیا پسند ہے. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ڈائریکٹ مجھ سے پوچھو, اور اگر مجھ سے کانٹیکٹ نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو حضرت صاحب کے قریب ہے. قریب ہے تو اب اللہ کی پسند معلوم کرنے کا طریقہ یہ ڈائریکٹ اللہ سے پوچھو, اور اگر ڈائریکٹ اللہ سے کنیکشن نہیں ہو رہا ہے تو پھر اس سے پوچھو جو اللہ کے قریب ہے. اللہ کے قریب ہے, ارے جو اللہ کے قریب ہے وہی ہم سب کا حبیب ہے. آپ ذرا غور فرمائیں, کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں صاحب ایک حدیث شریف ہے. میں نے کہا تو ہر حدیث شریف ہے, اور جب اہل سنت پیش کرتے ہیں حدیث تو کہتے ہیں یہ ضعیف ہے, حدیث ضعیف ہے. ابے ضعیف حدیث نہیں ہوتی کیا؟ میں آپ کو بتا دوں حدیث نہ ضعیف ہے, نہ حدیث صحیح ہے, نہ متصل ہے, نہ منفصل ہے. یہ جتنی بحثیں ہیں, یہ جتنی ٹرمالوجی ہے, یہ سند کے بارے میں. قول رسول کو ضعیف کون کہے گا؟ یہ جو قول رسول کو صحابی نے سنا, صحابی سے تابعی نے سنا, تابعی سے تابعی نے, اور وہ پہنچا بخاری تک, تو اس لائن میں جو راوی ہیں ان پر بحث ہوتی ہے. تب اصطلاح صحیح, حسن لذاتہ ہی لغیرہ ہی, جتنی بھی تقسیم ہے عزیز متصل منفصل, یہ سب وہاں ہے سند پہ. حدیث ضعیف نہیں ہے. چلو سند کو تم نے ضعیف کہا, اس لیے حدیث کو بھی ضعیف مجازن کہہ دیا, تو کیا ضعیف حدیث نہیں ہوگی؟ کیا مطلب ہے؟ ہمارا والد ضعیف ہو جائے تو والد نہیں رہے گا؟ اماں بوڑھی ہو جائے تو اماں نہیں ہے؟ تو اگر حدیث بھی ضعیف ہے تب بھی تو حدیث ہے. ہاں فرق اتنا ہے کہ اگر حدیث صحیح ہے سند سے